ریڈیو پاکستان۔ آئیے سنتے ہیں فیچر عالمی یوم اطفال۔ راوی داؤد علی، تحریر عرفان احمد بیگ، پروڈیوسر اصغر حسین، اور پیشکش ہے ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی۔ بچے انفرادی خاندانی حیثیت میں کسی گھرانے کا مستقبل قومی اور ملکی سطح پر کسی بھی قوم اور ملک کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق کسی خاندان یعنی ماں اور باپ کے بچے یا بچی کا ہے تو ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اولاد کے لیے محبت عطا کی گئی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ دنیا کے بعض معاشروں میں خاندان کی سطح پر اولاد کے ساتھ بھی صنفی امتیاز برتا جاتا ہے، یعنی بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جس کی وہ قدرت کی طرف سے حقدار ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر بھی دنیا کے بہت سے معاشروں میں بچوں کے ساتھ معاشرتی طور پر برتاؤ بہتر یا معیاری نہیں رکھا جاتا، اور یہ انداز کسی نہ کسی سطح پر آج بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں موجود ہیں، جو انسانیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب جہاں تک علاقائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کا تعلق ہے تو مزدور، خواتین، صحافی، ٹیچرز، وکلاء، غرض ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے گروہی صورت میں اکٹھا ہو کر اپنے حقوق کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اکثر اپنے حقوق حاصل کر بھی لیتے ہیں، لیکن بچے ایسا خود نہیں کر سکتے، بلکہ خصوصاً چھوٹی عمروں کے بچوں کو تو اپنے حقوق کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کے حقوق کے لیے آواز بالغ آبادی بلند کرتی ہے، اور آج اس مقصد کے لیے پوری دنیا میں یک زبان ہو کر بچوں کے حقوق اور تحفظ کی آواز اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے یونیسیف عالمی قانونی صورت میں اٹھا رہے ہیں، اور انہی کی جانب سے ہر سال دنیا بھر میں 20 نومبر کو عالمی یوم اطفال یعنی انٹرنیشنل چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے۔ اگرچہ بچوں سے محبت اور شفقت کرنے والے اہل دل نے عالمی سطح پر بلا تفریق رنگ و نسل، قوم، زبان و مذہب اور علاقہ بچوں کے حقوق اور تحفظ کے لیے 1925 سے کام شروع کیا تھا، یہ وہ دور ہے جب 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی پہلی عالمی جنگ کو ختم ہوئے صرف 7 برس ہوئے۔ اس پہلی جنگ عظیم میں 2 سے 2.5 کروڑ انسان ہلاک اور اس سے کئی زیادہ زخمی اور معذور ہوئے تھے۔ اس وقت دنیا کی کل آبادی 1.5 یا 1.25 ارب سے زیادہ نہیں تھی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کے بعد دنیا کے ملکوں اور ان کے معاشروں میں یتیم بچوں کی کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ یوں 1925 میں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے پہلی عالمی کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں جہاں دنیا بھر میں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتوں پر زور دیا گیا، وہاں عالمی سطح پر سالانہ بچوں کے عالمی دن کو منانے کی تجویز بھی سامنے آئی، اور بعض ملکوں نے اس کا اعلان بھی کیا۔ عالمی سطح پر انسانیت اور انسانوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ 1925 کے صرف 14 سال بعد 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی، جو اگست 1945 میں اس وقت ختم ہوئی جب جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر 7 اور 9 اگست کو فیٹ مین یعنی موٹا آدمی اور لٹل بوائے یعنی ننھا لڑکا نامی ایٹم بم گرائے گئے۔ اس دوسری عالمی جنگ میں پہلی عالمی جنگ کے مقابلے میں تقریباً دگنی تباہی اور ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی طرح یتیم بچوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا ادارہ قائم ہوا، اور ایک بار پھر طے پایا گیا کہ بچوں کو دنیا بھر میں تحفظ فراہم کرنے، ان کی فلاح و بہبود اور حقوق کے لیے ایک عالمی دن منایا جائے۔ 1950 میں یہ عالمی یوم اطفال کچھ ملکوں میں 1 جون کو منایا جانے لگا، اور بعض ملکوں نے اپنے طور پر تاریخیں طے کیں، اور ملکوں کی سطح پر اب بھی یہی صورتحال موجود ہے، مگر مرکزی طور پر اقوام متحدہ کی جانب سے یہ سال پوری دنیا میں 20 نومبر کو ہی منایا جاتا ہے۔ سن 2000 میں اقوام متحدہ اور ترقی یافتہ ملکوں کے اتفاق رائے سے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا اعلان کیا گیا، جس میں ترقی پذیر اور غریب ملکوں کو شرح خواندگی میں اضافے، زچہ بچہ کی صحت، بچوں کو لاحق ہونے والی بیماریوں،
غربت کے خاتمے اور معیار زندگی کو بہتر کرنے، ماحول کو بہتر کرنے، دنیا بھر میں بچوں سے جبری مشقت لینے پر پابندی، بچوں کو لاحق غذائی قلت کو دور کرنے جیسے کئی اہداف مقرر کیے گئے تھے۔ ان کی مدت 10 سال یعنی 2000 سے 2010 مقرر کی گئی تھی۔ اب سسٹینیبل گولز کے نام سے اس کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ان گولز میں 6 گولز بچوں کے حقوق، تحفظ اور بہبود سے متعلق ہیں۔ اقوام متحدہ نہ صرف ان مقاصد کے حصول کے لیے ترقی پذیر ملکوں کی مالی اور تکنیکی مدد کرتا ہے، بلکہ خصوصاً بچوں کے حقوق کی پامالی پر ایسے ملکوں کے خلاف بعض پابندیاں بھی عائد کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق بچوں کی مشقت کا ہے تو اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO نے 1999 ورلڈ سمٹ فار چلڈرن کے بعد بچوں کی مشقت اور غلامی پر پابندی عائد کر دی تھی، مگر ایک رپورٹ کے مطابق اب بھی دنیا بھر میں 5 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر تک 15 کروڑ 30 لاکھ بچوں سے مشقت لی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے بعض ترقی پذیر اور غریب ملکوں میں بچے نہ صرف جنگوں اور خانہ جنگیوں کا شکار ہیں، بلکہ ان کو بطور سپاہی فوجوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یوں دنیا بھر میں اب بھی بچوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی حکومتی سطح پر پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ ہمارے آئین میں اس کی ضمانت بھی دی گئی۔ مثلا 25A آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ 5 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر تک کے ہر بچے کو مفت اور معیاری تعلیم کی فراہمی ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تقریباً اسکول جانے کی عمر کے 1 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، جس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 غربت، نمبر 2 والدین کی جانب سے عدم توجہی۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق ہمارے ہاں بچوں کو بلحاظ عمر 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی 0-1 تا 4 سال لڑکے 97,83,859، لڑکیاں 4 سال تک کی عمر 97,56,608، کل تعداد 1,95,40,467، تناسب کل آبادی میں 13.4%۔ نمبر 2 عمر 5 تا 9 سال کے لڑکے 1,17,10,324، لڑکیاں 2,25,54,631، یعنی کل تعداد 2,02,55,889، تناسب کل آبادی میں 15.05%۔ گروپ نمبر 3 عمر 10 سال تا 14 سال، کل لڑکے 90,63,876، کل لڑکیاں 82,11,804، کل تعداد 1,72,75,679، کل آبادی میں تناسب 11.53%۔ یعنی پاکستان میں اس وقت 14 سال تک کے بچیوں کی کل تعداد 5,70,72,035، یعنی کل آبادی کا 39.62%۔ اب یہ ہمارے لیے واقعی ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسل کو کس انداز میں تیار کرتے ہیں۔ ان بچوں کو صحت مند اور تندرست ہونا چاہیے۔ ان سب کو اسکول کی تعلیم اپنی 5 سال سے 16 سال تک مکمل کر لینی چاہیے۔ ان بچوں پر اسکولوں اور گھروں میں تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان بچوں سے مشقت نہیں لی جائے، ان کو کسی قسم کی دہشت گردی کا سامنا نہ ہو۔ ہر موسم، ہر رت میں سچے خوشبو پھول پرندے بچے، واقعی یہ بچے خوشبو پھول اور پرندوں کی طرح سچے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا سچا ریڈار ہوتے ہیں جو آپ کے سماج کی حقیقی عکاسی کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف ہماری 22 کروڑ کی آبادی میں بچوں کا تناسب 39.62% ہے، بلکہ ان کی تعداد 5 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس تعداد میں سالانہ 35 لاکھ کا اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اب جہاں تک تعلق حکومت کا ہے تو ہم ہر کام حکومت پر نہیں ڈال سکتے۔ یہ بچے ہمارے بچے ہیں، اور انفرادی طور پر خصوصاً 4 سال تک کی عمر کے بچوں کی تو تمام تر ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ اس عمر کے بچے ماں کی گود سے گھر کے صحن تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچوں کی جسمانی نشوونما اور بڑھوتری تیز ہوتی ہے، اور اس عمر کے بچوں کو نیوٹریشن یعنی غذائیت کی بھرپور ضرورت ہوتی ہے۔
یہاں والدین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خوراک اور غذائیت میں تھوڑا سا فرق، یعنی خوراک میں ماہرین صحت کے مطابق وہ تمام غذائی اجزاء ہونے چاہیے جو اس عمر کے بچوں کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے 2.5 سال تک کے بچوں کو اپنا دودھ ضرور پلائیں، جو بچے کا بنیادی اور قدرتی حق ہے، اور ہر باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کی خوراک کی غذائیت کا خیال رکھے۔ 5 سال سے 9 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم اور صحت مندانہ سرگرمیاں بھی ضرور ہو جاتی ہیں، اور والدین اس موقع پر اگر اپنے فرائض کو سمجھیں تو وہ اگر غریب بھی ہیں تو سرکاری اسکولوں میں ان کو داخل کروا سکتے ہیں۔ بلحاظ عمر 9 سال کی عمر سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کی دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ اس عمر کے بچوں کو سماجی برائیوں سے بچانا بھی والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم تمام بچوں کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائیں تو ہم اپنے ملک کے 1 کروڑ بچوں کو اسکولوں میں واپس لا سکتے ہیں جو اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں۔ اسی طرح ہر کمیونٹی اور یونین کونسل تک کو بچوں کی فلاح بہبود کے لیے منظم انداز میں کام کرنا چاہیے۔ اگرچہ اقوام متحدہ اور ترقی یافتہ ملکوں کی جانب سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اور اب سسٹینیبل گولز کی صورت میں دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح ہمیں بھی اہداف دیے گئے، اور ان اہداف میں سے 6 بچوں کے حقوق اور تحفظ سے متعلق ہیں، اور حکومتی سطح پر ان میں ہماری کارکردگی بہتر اور قابل تعریف بھی رہی ہے۔ لیکن جب تک ہم خود معاشرتی اور اخلاقی طور پر اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں لیتے تو ہمارے بچے اور ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہو سکتا، بلکہ مستقبل میں ملک و قوم کا مستقبل مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کسی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اخلاقی طور پر پورے معاشرے کے بچوں کو بغیر کسی نسلی، لسانی، مذہبی اور صنفی امتیاز کے بغیر اور بغیر طبقاتی فرق کے یہ جان کر تحفظ فراہم کریں کہ یہ ہماری اجتماعی، قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے تو ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکیں گے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ کفار کے بچوں کو بھی بچہ ہی تصور کرتے تھے۔ انہوں نے عرب کے معاشرے میں جہاں عمرہ اور بڑے منصب کے حامل افراد بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں سے محبت کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک قائم رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے منائے جانے والے دن یعنی 20 نومبر کو ہم یہ ضرور یاد رکھیں کہ بچوں کو تحفظ فراہم کرنا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں دین اسلام کے مطابق بھی کام کرنا ہے۔ ابھی آپ فیچر سن رہے تھے عالمی یوم اطفال۔ راوی تھے داؤد علی، تحریر عرفان احمد بیگ کی تھی، پروڈیوسر تھے اصغر حسین، اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی تھی۔